اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیکچر میں ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 کا گرامیٹیکل انالیسس کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس آیت سے ہمارا مصحف کا چوتھا پارہ بھی شروع ہو جاتا ہے، اور ساتھ ہی سورہ آل عمران کا رکوع نمبر 10 بھی۔ آیت نمبر 92 میں ہمیں وقف کی ایک ہی علامت نظر آ رہی ہے، لہٰذا پہلے تو اس آیت کے ہم دو حصے بنائیں گے۔ پہلا حصہ ہوگا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اور دوسرا ہوگا وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم۔ اب جو پہلا حصہ ہے اس کے الفاظ سے بات کریں گے۔ پہلا لفظ جو ہے پہلے حصے میں وہ ہے لن، جو کہ حرف نفی ہے، فعل مضارع سے پہلے آتا ہے، اور فعل مضارع میں زوردار نفی کے ساتھ فعل مضارع کے معنی کو مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے، لہٰذا یہ جو آپ آگے تنالو دیکھ رہے ہیں یہ فعل مضارع ہے، اور یہ منصوب فعل مضارع استعمال ہوا ہے کیونکہ لن جو ہے یہ فعل مضارع کو منصوب کرنے والا حرف ہے۔ اصلاً یہ تنالونا تھا تو تنالو رہ گیا۔ تنالو جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، نون یا اور لام اس کے روٹ لیٹرز ہیں، باب فا سے استعمال ہوتا ہے، نیلا ینیلو، اور تبدیلی کے بعد نالا ینالو نیلن، جس کے معنی مطلوبہ چیز کو حاصل کرنا، اس کو پہنچنا کے ہیں، اور آیت کا ریفرنس خان صاحب نے یہی دیا ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ تنالو کے بعد جو دوسرا لفظ ہے وہ ہے البر، جو کہ اسم ہے اور یہاں پر منصوب استعمال ہوا ہے، حتی حرف جر ہے، اور اگر ہم اس کو فعل مضارع کے تناظر میں دیکھیں تو یہ حروف ناصبہ میں سے ہے، یعنی فعل مضارع سے پہلے آتا ہے اور فعل مضارع کو منصوب کرتا ہے۔ تو آگے جو آپ کو تنفقو نظر آ رہا ہے یہ اصل میں تنفقونا تھا، اور تنفقو فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، نون فا اور قاف اس کے روٹ لیٹرز ہیں، اور باب فعل سے استعمال ہوا ہے، انفق ینفقو انفاقن، جس کے معنی خرچ کرنا کے ہوتے ہیں۔ آگے جو مما ہے یہ من اور ما کا مجموعہ ہے، من حرف جر ہے اور ما جو ہے بلو کلر میں دکھایا گیا ہے تو یہ اس میں موصول ہے۔ تحبونا فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے اور فعل معروف ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، تنالو بھی، تنفقو بھی اور تحبونا بھی۔ تحبونا جو ہے ہا با با اس کے روٹ لیٹرز ہیں، باب فعل احبا یحبو حبن پسند کرنا کے معنی میں یہ فعل استعمال ہوتا ہے۔ پہلے حصے کے الفاظ پہ بات مکمل کرنے کے بعد اب چلتے ہیں دوسرے حصے کے الفاظ کی طرف، اور اس میں پہلا لفظ جو ہے وہ ہے واو، جو کہ حرف ہے، ما اسم ہے، اور یہاں پر اسم الشرط کے طور پہ استعمال ہوا ہے، اس لیے کہ جو آگے فعل مضارع آپ دیکھ رہے ہیں تنفقو وہ مجزوم ہے۔ تو اوپر والے حصے میں تنفقو حتیٰ کی وجہ سے منصوب تھا، اور یہاں تنفقو ما اسم الشرط کی وجہ سے مجزوم ہے۔ من حرف جر ہے جس کے بعد شیء مجرور ہے، فا حرف ہے، انا حرف حروف مشبہ بالفعل، اس میں جلالہ منصوب، با حرف جر جس کے ساتھ ضمیر واحد مذکر غائب کی ضمیر مجرور متصل لگی ہوئی ہے، اور علیم کا لفظ جو ہے یہاں پر مرفوع آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تو الحمدللہ جی الفاظ سے بات مکمل ہو گئی ہے، اب ہم چلتے ہیں جملوں کے اعراب کی طرف۔ تو پہلا جملہ جو کہ جملہ مستانفہ ہوگا اس کو میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ لن تنالو فعل با فاعل ہے، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور البرہ مفعول بہ ہے، فعل فاعل مفعول بہ، جملہ فعلیہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اور آگے جو حتیٰ تنفقوا مما تحبون ہے اس کو میں اب جوڑنے لگا ہوں۔ حتیٰ کو ہم حرف جر مانیں گے تو اس کے بعد ان تنفقوا مما تحبون جو ہے مصدر مؤول ہو کر، مصدر کی تعویل میں ہو کر محلاً مجرور ہو جائے گا حتیٰ حرف جر کے لیے، اور حتیٰ حرف جر اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے گا لن تنالو فعل کے، پھر لن تنالو فعل اپنے فاعل، اپنے مفعول بھی اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ بن جائے گا۔ اب جو مجرور ہے حتیٰ کے بعد ان تنفقوا مما تحبون، اس کو میں انالائز کرنے لگا ہوں۔ ان مصدریہ جو ہے وہ محذوف ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ حتیٰ کے بعد
گرامر والوں کے نزدیک ان جو ہے وہ محذوف ہوتا ہے اور وہی فعل مضارع کو منصوب کرتا ہے۔ تنفقو فعل و فاعل، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور من حرف جر ہے جس کے بعد ما اس میں موصول ہے جو محلاً مجرور قرار دیا جائے گا، اور تحبونا فعل و فاعل ہے، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل۔ تحبونا فعل اپنے فاعل سے مل کے جملہ فعلیہ ہو کے صلۃ الموصول بن گیا ما اس میں موصول کے لیے، اور ما اس میں موصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر محلاً مجرور ہوا من حرف جر کے لیے، اور من حرف جر اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہو گیا تنفقو فعل کے، اور تنفقو فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول حرفی ہوا ان مصدریہ محذوف کے لیے، اور ان مصدریہ محذوف اپنے صلۃ الموصول حرفی سے مل کر مصدر کی تعویل میں ہو کر محلاً مجرور ہوا حتی حرف جر کے لیے، اور حتی حرف جر اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہو گیا لن تنالو فعل کے۔ اور ترجمہ کریں گے ہم اس حصے کا اپنے انداز میں کہ تم ہرگز نہیں پہنچ پاؤ گے اصل نیکی کو یہاں تک کہ اس میں سے خرچ کرو جو تمہیں پسند ہے۔ اب جو دوسرا حصہ ہے اس کو میں انالائز کرنے لگا ہوں۔ واو کو استنافیہ مان لیتے ہیں، ما شرطیہ ہے، اور یہ مفعول بھی مقدم بن رہا ہے تنفقو فعل کے لیے۔ تنفقو فعل و فاعل، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، من حرف جر جس کے بعد مجرور شیئن ہے، اور یہ جار مجرور جو ہے یہ یا تو تنفقو فعل کے متعلق ہو جائے گا، یا اسے ما کے لیے حال قرار دے دیا جائے گا، یا پھر یہ ما سے تمیز بھی ہو سکتا ہے۔ یہ تینوں آرا جو ہیں یہ موجود ہے۔ متعلق والی اگر آپ کے سامنے ترکیب میں رکھوں تو تنفقو فعل اپنے فاعل، اپنے متعلق اور اپنے مفعول بھی مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کے شرط بن گیا، جس کا جواب و شرط ہے فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ علیم، جس میں فا جو ہے وہ جزائیہ ہے، اور فا اس لیے داخل ہوا ہے کہ جواب و شرط جو ہے وہ جملہ اسمیہ ہے۔ انا حرف حروف مشبہ بالفعل ہے، اس میں جلالہ اس کا اسم ہے، اور علیم جو ہے انا کی خبر ہے، اور بھی جار مجرور یہ متعلق مقدم ہے علیم کے۔ یوں انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کے جواب و شرط بن رہا ہے شرط کے لیے، اور شرط اپنے جواب و شرط سے مل کر جملہ شرطیہ بن رہا ہے۔ اور یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ ما تنفقو من شیئن جو ہے یہ جملہ فعلیہ ہو کے شرط بنا ہے۔ ترجمہ کرنا چاہیں ہم اس حصے کا تو کچھ یوں بنے گا، اور جو چیز تم خرچ کرو گے بے شک اللہ اسے جاننے والا ہے۔ تو الحمدللہ جی ہماری ورکنگ مکمل ہو گئی ہے۔ اب ذرا محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ اپنی ورکنگ کو میچ کر لیتے ہیں۔ محمود صافی صاحب نے پہلا جملہ لن تنالو والا لا محل لا استنافیہ قرار دیا ہے، دوسرا جملہ تنفقو والا لا محل لا صلۃ الموصول حرفی ان مصدریہ مقدر کے لیے، اور تحبونا والا جملہ لا محل لا صلۃ الموصول ما، اور ما تنفقو والا جملہ لا محل لا معطوفہ للاستنافیہ، تو انہوں نے واو کو عاطفہ قرار دیا ہے، اور ان اللہ بھی علیم والا جملہ فی محل جزم جواب الشرط مقترنۃ بالفا قرار دیا ہے۔ ورکنگ میچ ہو گئی ہے ہماری محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ، اور اب دیکھ لیتے ہیں جی اس آیت کا ترجمہ۔ اس آیت کا ترجمہ کچھ یوں کیا گیا ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم پوری نیکی ہرگز حاصل نہیں کرو گے یہاں تک کہ اس میں سے کچھ خرچ کرو جس سے تم محبت رکھتے ہو۔ وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم، اور تم جو چیز بھی خرچ کرو گے تو بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ تو الحمدللہ جی آج کے لیکچر میں ہماری سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 مکمل ہو گئی ہے، جو کہ سورہ آل عمران کے 10ویں رکوع کی اور چوتھے پارے کی پہلی آیت ہے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔